نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى يحاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رسول الله إليكم جميعا وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء آیا مقصہ نمبر 87 to 89 3 آیات مقدسات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کو سوچ کے سمجھ کے پڑھنا یہ انتہائی ضروری اور فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں زیادہ گہرائی میں نہ صحیح تو تھوڑے ظاہر جو عموم بلوا موٹے موٹے لفظ پائے جاتے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تلفظ کون سا ہے، یہ کس باب سے لفظ نکل رہا ہے، اس کا مخزن و محور یعنی مصدر مشتاق یہ کون سا ہے، مشتاق ہے، مصدر ہے، لازم ہے، ملزوم ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، فعل ہے۔ جب یہ چیز معلوم ہوگی نا تو کافی حد تک قرآن پاک کی سمجھ بھی آ جائے گی۔ جس طرح میں عام طور پہ مثال دیتا ہوں کہ احمد عیسیٰ کی طرح قرآن کو نہ جاننا، کیونکہ جہل آدمی کو یہ نہیں پتہ کہ لفظ کا لغوی معنی اور جو میں بیان کر رہا ہوں کیا وہ اس معنی کے ساتھ ترتیب کھاتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھتا ہے۔ جیسے سورونا کا اس نے ترجمہ کر دیا، یہ سورونا کا معنی کر دیا، مفہوم کر دیا، نہ خود کو پتہ چلا نہ اپنے ماننے والوں جو اس کے ماننے والے ہیں ان کو پتہ چلا۔ ہمارے پاس جب اس کا یہ لفظ آیا تو ہم نے تو خیر اس کا سارا کھول کے رکھ دیا کہ جو بالکل جہل اجاڑ آدمی ہے جس کو اوپر سے پتہ نہیں کہ سرہنا کیا ہے، اذکروا کیا ہے، اسجدوا کیا ہے، استکبرتم کیا ہے، اور اپنے آپ کو کیا بنائے بیٹھا خدا،
خدا. بہرحال اللہ تعالیٰ کا نام ہے خدا، فارسی میں کہتی ہیں. زیادہ توہین کوشش کرتا ہوں میں کہ نہ ہی کروں. جو بھی اپنے آپ کو خدا کہلائے اللہ تعالیٰ اس کے سر میں جوتے بھی مرواتا ہے. جس طرح نمرود کے سر میں جوتے پڑتے رہے نا، اسی طرح جو بھی خدا کہلواتا ہے جوتے پڑتے ہیں. اب آج کل پھر احمد عیسیٰ نے داڑھی پہ زور کر دیا ہے، داڑھی رکھنی شروع کر دی ہے. پہلے داڑھی کو غلاظت، فضلہ کہہ کر مڈا دی، سر کے بال نہیں مڈائے. بال، داڑھی کے بال، سر کے بال، جسم کے بال، سارا فضلہ ہی تو ہیں، فالتو تو ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مردوں کو داڑھی سے زینت عطا فرمائی اور عورتوں کو بغیر داڑھی کے زینت عطا فرمائی. دونوں کو زینت ہے. مرد کے لیے داڑھی زینت ہے، خوبصورتی ہے، اور عورت بغیر داڑھی کے خوبصورت ہے. اللہ نے اس کی فطرت میں داڑھی رکھی ہی نہیں، اور مرد کی فطرت میں داڑھی رکھی ہے. جب 16-17 سال کا ہوتا ہے تو اس کا داڑھی کا جو ہے لیول شروع ہو جاتا ہے، داڑھی اگنی شروع ہو جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ بڑی ہو جاتی ہے. ابتدا سے جو آدمی داڑھی رکھ لیتا ہے بچپن سے ہی، اس کی داڑھی بال کولے کولے ریشم کی طرح ہوتے ہیں اور خوبصورت لگتی ہیں. کچھ لوگ منڈانے کے بعد رکھتے ہیں، جب بڑے ہو جائیں تو خیر ان کے بھی بال تو کولے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بال تھوڑے سے چبھتے ہیں. لیکن جو بچپن سے ابتدا سے داڑھی رکھی ہو وہ چبھتے نہیں، ہیں ملائم اور اچھے ہوتے ہیں. اور پھر یہ فطرت انبیاء ہے، داڑھی رکھنا فطرت انبیاء ہے. اور داڑھی کے بال نوچنا فطرت نسوان ہے، کیونکہ کبھی کسی عورت کے منہ پہ داڑھی تھوڑی بہت اگاتی ہے، اور ان کو حکم بھی یہی ہے کہ آ جائیں تو چہرے کے بال صاف کر لیں، مرد کو نہیں. اس دور میں مرد جو ہے نا وہ اپنے داڑھی مڈا کے اپنے آپ کو زینت بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے. بہرحال بات تو میں نہیں کرتا کیونکہ اکثر مسلمان بھی جو ہے نا اس بات کو اپنا چکے ہیں، لیکن لگتے خسرے ہی ہیں، لگتے ایسے ہی ہیں. داڑھی مڈا کے عجیب سا سلسلہ شروع ہو گیا. بہرحال اللہ ہدایت عطا فرمائے. سنت ہے، سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ ہے. نبی علیہ السلام نے حج میں سر کے بال منڈائے، بغلوں کے بال صاف کیے، زیر ناف صاف کیے، داڑھی کو نہیں پوچھا، جس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ حج میں بھی داڑھی کو آقا علیہ السلام نے نہیں چھیڑا، جس سے پتہ چلتا کہ یہ سنت موقدہ ہے، اس کو نہیں چھیڑنا. اس کے ساتھ ایسی چھیڑ بڑ حج میں بھی نہیں کر سکتے کہ اس کو ذرا کٹائیں یا ہلکا کرا لیں، کرانا ہی نہیں چاہیے. یہ سنت انبیاء ہے. چلو بہرحال یہ
اللہ تعالی ہم سب کو سنت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جو درس پاک ہے وہ بھی منافقین کے بارے میں، کہ منافق جہاں کہیں بھی ملیں اور کافر جہاں کہیں بھی ملیں، ان کو کیا کرو؟ فوری قتل کر دو۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا۔ رب پوچھ رہا ہے تمہیں منافقوں کے بارے میں کیا ہوا کہ تم دو جماعتیں بن گئے ہو؟ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اونٹھا کر دیا ہے بدلے ان کی کمائی کے، یا جو کچھ انہوں نے کمایا اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو سزا کے طور پہ اونٹھا کر دیا، گرا دیا۔ مراد مال و دولت سے اللہ نے ان کو آزمایا اور ان کا منافقانہ پن زہر ہو گیا۔ بما کسبوا، بدلے ان کے کرتوتوں کے، بدلے ان کے جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کیے کے بدلے اللہ نے انہیں ارکسہم کر دیا، ان کو اونٹھا کر دیا۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ یہ کہ تم ہدایت پر لے آؤ اس آدمی کو جس کو اللہ نے گمراہ کیا؟ یعنی منافقوں کو اللہ نے ان کے دلوں کے اندر کوڑ پیدا فرما دیا، اور تم کبھی بھی ان منافقوں کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، من اضل اللہ، کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ یہ کہ تم ان کو ہدایت دو، ہدایت پر چلاؤ، اور جب کہ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ اضل اللہ ومن یضلل اللہ، اور جو بھی اللہ کے راستے کو یا جس کو اللہ ہی گمراہ کرے، اللہ کے راستے سے بھٹک جائے، محبوب کبھی بھی آپ ان کے لیے کوئی راستہ تلاش نہیں کر سکتے، ان کے لیے کوئی راستہ پا ہی نہیں سکتے، یعنی انہیں اللہ نے گمراہ کر دیا۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کے ساتھ مل جاؤ، جس طرح وہ کما کفروا، جس طرح وہ کفر کرتے ہیں تم بھی کرو۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح کفر کرو جیسے وہ کرتے ہیں۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، بس ہو جاؤ تم ایک ہی ہو جاؤ، تم ان کے ساتھ مل جاؤ، تم بھی وہ کرو جس طرح وہ کرتے ہیں، اور وہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ تم ان کے ساتھ مل جاؤ۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، پس نہ بناؤ تم ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست۔ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حتیٰ کہ وہ ہجرت کر کے آ جائیں اللہ کے راستے میں، مدینے میں آ جائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر پھر بھی وہ اپنی عادت سے نہ باز آئیں، اپنی عادت سے نہ رک سکیں، فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ،
تو پس ان کو تم دوست نہ بناؤ حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، تاکہ وہ آپ کے پاس آ جائیں ہجرت کر کے، فَإِن تَوَلَّوْا پس وہ پھر جائیں، فَخُذُوهُمْ پس پکڑو پھر ان کو، اگر اپنی بات سے عادت سے باز نہ آئیں، فَخُذُوهُمْ پس ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ پس قتل کر ڈالو ان کو، حَيْثُ وَجَدتُّمْ جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ ان کو مار دو، ان کی گردن اڑا دو، تاکہ آئندہ کے لیے مسلمانوں کو دھوکہ نہ دے سکیں۔ احمد عیسیٰ جیسے مسلمان سے پھٹ کر مرزئی بنا، مرزئی سے پھٹ کر پھر مسلمان اہل حدیث بنا، اس سے پھر پھٹ کے پھر جناب مرزئی بنا، مرزئیوں کے ویزے پہ باہر چلا گیا، اب مرزئیوں کو بھی گالی نکالتا۔ ایسے آدمی کو جہاں کہیں ملے ختم کر دو، قصہ ہی ختم کر دو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ جہاں کہیں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو، اللہ کا یہ حکم ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا اور نہ ہی پاؤ گے تم، اور نہ ہی پاؤ بلکہ نام پاؤ ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ، کسی کو بھی منافق کو اپنا دوست نہ بناؤ، ولا نصیرا اور نہ ہی کوئی ان کا مددگار ہوگا، یا نہ ہی بناؤ اپنے مددگار، نہ دوست بناؤ اور نہ ہی مددگار بناؤ، نہ ہی ان سے کسی حالت میں کوئی مدد لی جائے۔ اگر تم جنگ پہ جا رہے ہو تو ان کی مدد بھی نہ لو، ان کی ایڈ بھی نہ لو، مالی صورت میں بھی جسمانی صورت میں بھی، دونوں صورتوں میں ان کی مدد نہ لو، نہ ہی ان کو کسی معاملے میں رازدار بناؤ، نہ ہی کسی معاملے میں دوست بناؤ، ان سے یہ تمنا ہی نہ رکھو کہ وہ صحیح ہو جائیں گے، بالکل نہیں، منافق منافق ہی رہتا ہے۔ آج کا درس پاک اتنا کافی ہے کیونکہ آپ کو یہ سمجھ آئے، اس میں لفظ منافقینہ لفظ ہے، یہ جمع ہے، منافقون بھی آتا ہے، منافقین بھی آتا ہے، اس میں فعل کا صیغہ ہے، باب افعال سے، انفاق سے، ارکاسا ماضی کا صیغہ ہے، واللہ اور اللہ نے انہیں اونٹھا کر ڈالا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو تکلیف میں ڈال دیا ہے، بما بدلے اس کے جو کچھ وہ کاسابو بھی، اس میں فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا فعل ماضی۔ تریدونا یہ جمع مذکر حاضر ہے، فعل مضارع، باب ضربہ یضرب، ارادہ یرید، اسی سے تریدون، یہ باب یہ بھی افعال سے ہے، ارادہ۔ ان تہدو، تہدو یہ بھی جمع مذکر حاضر صیغہ ہے، حاضر کا صیغہ ہے، فعل مضارع کا، ہدا ہدایت سے لفظ ہے، تہدو، ہدا یہدی، باب ضرب یضرب سے۔ اضل اللہ ماضی کا صیغہ ہے، یضلل مضارع کا صیغہ ہے، فعل مضارع، فاعل مذکر غائب، تاجیدہ فاعل مذکر حاضر، فلان تاجیدہ، نفی جاد بلان سے، نفی جاد نفی جاد، نفی تاکید بلان، نفی تاکید بلان سے، تاجیدہ لن کی وجہ سے دال پر زبر آ گئی، تاجیدو ہے، لیکن جب پیچھے لفظ لن آیا تو اس نے 5 جگہ پہ یجیدہ، نہیں یجیدہ، لن تجیدہ، لن تجیدہ، لن اجیدہ، لن ناجیدہ، 5 صیغوں میں آخر میں نصب کر دی۔
ودو جمع مذکر غائب کا صیغہ فعل ماضی، وہ تو چاہتی ہے. تکفرونا کہ تم بھی کفر کرو. تکفرونا یہ ہے جمع مذکر حاضر، باب ناصرہ ینصر، تکفرو، کافرہ یکفرو، کفران یا کفرون دونوں طرح مصدر آتی ہے. باب ضرب یضرب، کما کفرو جس طرح کے کفر کرتے ہیں وہ. کما کفرو جمع مذکر غائب، جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف. فتکونون اس میں ناقص ہے، تکونون جمع مذکر حاضر کا فعل مضارع. فلا تتخذوا فعل نہیں ہے، بس نہ بناؤ، ہرگز نہ بناؤ، نہ تم بالکل تم نہ بناؤ انہی میں سے کسی کو دوست. منہم من جار ہم مجرور، انہی میں سے. یہاجرو یہ بھی جمع مذکر غائب فعل مضارع. فخذوہم خذو جمع مذکر غائب فعل جمع مذکر حاضر فعل امر کا. خذو پکڑو ان کو، حکم. اس طرح وقتلوہم جمع مذکر حاضر فعل امر. اقتلوہم جب علیحدہ کریں، اقتلوہم. وجدتموہم حیث وجدتموہم، جمع مذکر غائب، جمع مذکر غائب فعل ماضی وجدتموہم. ولا تتخذوا، تتخذوا یہ باب ضرب یضرب سوء. تتخذوا نہ بناؤ، نہ پکڑو، نہ لو. نصیرہ مصدر ہے، ولین عام لفظ یہ مصدر ہے. اس سے ولا ولایت لفظ قرآن پاک میں اور بھی کئی جگہ آتی ہیں. آج کا سبق قرآن پاک کا اتنا بڑا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالی فی الدارین وجزا وما علینا الا البلاغ.